حدیث نمبر 622 عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحاجرہ. تو یہ ابو جحیفہ، آپ ان کے بارے میں لکھیں، صحابی ہیں ابو جحیفہ. ابو جحیفہ وہب بن وہب، ابو جحیفہ وہب بن وہب السوائی یا السوائی، السوائی، ابو جحیفہ وہب بن وہب السوائی. آپ صغار الصحابہ، چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو بچے تھے، یہ کوفہ رہنے لگ گئے تھے، اور بعد کی زندگی میں یعنی وہ کوفہ میں رہے یہ. اور مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ریزرو بینک کے گورنر بن گئے تھے. بیت المال، کوفہ کا جو بیت المال تھا، جو مرکزی بیت المال بن چکا تھا مولا علی علیہ السلام کے زمانے خلافت میں، کوفہ کا جو بیت المال تھا وہ پوری کنٹری کا بڑا بیت المال تھا، ریزرو بینک تھا وہ. تو اس کے آپ گورنر بنائے گئے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سارے جنگوں میں آپ شریک رہے. جنگیں جو فتنہ کی جنگیں تھے، صفین وغیرہ میں آپ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ آئے تھے، کم عمری میں ایک مرتبہ آئے تھے، تو خوب کھانا وانا کھا لے کے جب آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، محفل میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت ان کو ڈکار آئی، تو ڈکار وکار لیتے ہوئے آ رہے تھے. یعنی پرانے زمانے میں تو ایسا کچھ وہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، زور سے ڈکار لیتے ہوئے اندر داخل ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھے احبس علیک جشاءک ابا حنیفہ، ابا جحیفہ، ابو جحیفہ اپنی ڈکار کو کنٹرول کیا کرو. یعنی ایسا لوگوں میں ایسا بڑی آواز سے ڈکار لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرو. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے لوگ قیامت کے دن زیادہ تر بھوکے رہیں گے. لمبی لمبی بھوک لگنے والی ہے ان کو قیامت کے دن. تو کھانے پر تھوڑا سا اپنے کنٹرول کرو، ڈکار پر بھی کنٹرول کرو. ڈکار کو کیا بولتے بولے تھے؟ برپ کہتے ہیں نا. تو اس پر کنٹرول کرو اپنے، اور کھانے پر کنٹرول کرو، اور اتنا پیٹ بھر کر مت کھاؤ، قیامت کے دن اس کا الٹا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، اس دن سے میں یعنی زندگی بھر، وہ اس کے بعد زندگی بھر ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ صبح میں اگر کھانا کھاتے، یہ لیول تک تو ہم شاید نہیں جا پائیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب سے میں یہ سنا تو پوری زندگی صبح میں اگر کھانا کھا لیے تو پھر شام میں نہیں کھاتے تھے. اس دور میں 2 ٹائم ہی ہوتا تھا نا کھانا، صبح میں کھا لیے تو شام نہیں کھاتے تھے، شام اگر کھا لیے تو پھر صبح نہیں کھاتے تھے. جی، یہ مولا علی علیہ السلام کے لوگوں کا یہ مسئلہ تھا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں کا، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کا جو مسئلہ تھا، ان کے محبوں کا اور چاہنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ دن میں 1 ٹائم کھاتے یا 2 ٹائم کھاتے، اور اسی پہ محنت کرتے اور صدق و امانت سے کام کرتے. اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن میں 7 ٹائم بھی کھانا کھاتے ہیں. وہ ویسے بھی مسلمان آئے کچھ 7 ٹائمز، 3 ٹائم نہیں، 4 ٹائم نہیں، 7 ٹائمز دن میں کھانا کھاتے ہیں. ایسے بھی کچھ مسلمان ہیں، بڑے مشہور مسلمان. تو حضرت ابو جحیفہ، حدیث نمبر 622 ہم پڑھ رہے تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے ٹائم، الحاجرہ، حاجرہ کہتے ہیں جب سورج تیز ہو جائے وہ ٹائم پہ، دوپہر کے ٹائم پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس باہر تشریف لائے. گھر سے ہم باہر تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. فأتي بوضوء فتوضأ، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. دیکھیے یہاں پر بھی زبر سے ہے، دیکھیے بوضوء فتوضأ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرمائے. فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، تو لوگ کیا کیے، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام جب وضو سے فارغ ہو گئے تو ان کے وضو کا جو پانی تھا وہ بچے ہوئے پانی کو لینے لگے آگے بڑھ کے تیز تیز، اور اس سے اپنے اوپر ایسا پوچھنے لگے. پانی لیتے تبرک کے طور پر، وہ چہروں پر اور ہاتھوں پر تمسح کرتے ہیں، پھیرتے ہیں اس کو.
فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کے دو رکعت نماز پڑھے اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت کیوں پڑھے؟ سفر کا موقع تھا ہوگا، سفر کے دوران جو ہے 2 رکعت ہو جاتی ہے نا، ظہر 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت اور عصر بھی اسی طرح سے. تو ظہر کے 2 رکعت پڑھے اور کیا کہتے ہیں عصر کی 2 رکعت، اور ان کے سامنے ایک نیزہ لگا ہوا تھا. عنزہ کہتے ہیں نیزہ، جی عنزہ یعنی جب اوپن گراؤنڈ میں یا کسی ایسے جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر سامنے سے آنے جانے والوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہاں پر کوئی ایک کیا کہتے ہیں ایک ہاتھ اتنا کم سے کم یہ سائز ہوتا ہے. اتنی لکڑی بھی اگر امام کے سامنے لگا دی جائے نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جہاں نماز ہو رہا ہے یہ اس کا اینڈ ہے، اس کے آگے کوئی جائے آئے اس سے فرق نہیں پڑتا. اوپن نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی کے پاس لکڑی ہے، لکڑی لگا لے، اسٹول رکھ لے، کرسی رکھ لے، بہرحال کوئی چیز ہو اس کا منیمم سائز اتنا ہونا چاہیے. بالکل چھوٹی چیز ایسا باکس رکھ لے گا اور کہے گا تو نہیں ہوگا. اتنا اگر ہو جائے یا اس سے بڑا ہو جائے، منیمم اتنا سائز کا اگر ایک لکڑی بھی رکھ دیتے ہیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی جو ہے اس وقت ایک عنزہ جو ہے وہاں پر ایک لکڑی اس طرح سے لگا دیے تھے اپنے سامنے اور لوگ کو نماز پڑھائے. وقال ابو موسیٰ، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقدح فیہ ماء. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑا کٹورا منگایا، ایک برتن منگایا، اس میں پانی تھا. فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور اپنے چہرے کو دھوئے اور کلی اسی میں فرما دیا، یعنی اس برتن میں کلی فرمائے. جی ثم قال لہما اشربا منہ، تو پھر اور ان دونوں کو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا. کون ان دونوں ہیں؟ یہ ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت، جہاں تک میری اس میں تلاش ہے واللہ اعلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، یہ دونوں وہاں پر تھے اس وقت. تو ان دونوں سے فرمایا ایک کام کرو، یہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس پانی سے اپنا منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے اور اس میں اسی میں پانی میں کلی فرما دیا، فرمایا کہ یہ پانی تم لوگ پی لو. وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، اور اس پانی کو تم پی لو اور اسی سے تم اپنے چہروں پر اور اپنے سینے پر پانی بہا لو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلی مبارک جہاں پر ہو، حضور کے جسم پاک سے، زبان پاک سے جو پانی مس کر جائے یا جو چیز ٹچ ہو جائے نا، اس کے اندر برکت اور شفا ہوتی ہے، برکت اور شفا ہوتی ہے. ہم میں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی مماثلت نہیں ہے. اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو کوئی مماثلت نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے جسم جب ٹائم گزرتا ہے تو اس پر جو ہے گرد اور گندگی اور میل جمع ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پاک پر میل جمع ہوتا ہی نہیں تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے معجزات میں رکھا. جیسے اگر ہم خالی بیٹھ جائیں اور اگر گرما کا موسم یا کوئی موسم آ جائے تو ہمارے اوپر مچھر بھی بیٹھتا ہے، مکھی بھی بیٹھتا ہے، اور یہ سب چیزیں بیٹھتے ہیں، یہ جی بیٹھتے ہیں یہ چیزیں آ کر. آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر پوری حیات مبارکہ میں کبھی مکھی آ کر نہیں بیٹھی، مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی وہیں پر بیٹھتی ہے جہاں پر اس کو کچھ ملتا ہے. جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ذرات جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، بیکٹیریا اور جراثیم کے کچھ ذرات جو ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو چاٹنے کے لیے مکھی آ کر بیٹھتی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم پاک ایسا نورانی اور ایسا پاک ہوتا کہ کبھی اس پہ کوئی ایسی چیز جمع ہوتی نہیں جو ہر تھنگ پر جمع ہوتی. جس کو آپ تھنگ کہیں گے، چیز کہیں گے نا، اس کے اوپر یہ ذرات جمع ہو سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کبھی اس طرح سے کچھ جمع ہوتا ہی نہیں تھا. تو کبھی کوئی مچھر یا مکھی وغیرہ اس طرح کے چیزیں جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی نہیں بیٹھتے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف پاک ہوتے بلکہ جس چیز کو حضور ٹچ کر لیتے وہ چیز بھی پاک ہو جاتی اور وہ فائدہ دینے والی بن جاتی. حضور جس پہ ہاتھ لگا دے تو وہ چیز کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو جس چیز کو ہاتھ لگے وہ چیز بھی فائدہ دینے والی بن جاتی تھی. تبھی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر ٹب میں سے اپنا چہرے مبارک دھوئے، ہاتھ وغیرہ دھوئے، اس میں کلی فرما دیے اور فرمائے صحابہ کرام سے ابو موسیٰ الاشعری اور بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ ایک کام کرو، اس کو تم لوگ پی لو اور اپنے چیسٹ پر، سینے پہ ڈال لو، اس سے یہ برکت کے لیے تمہارے لیے کام آئے گا. یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے، یعنی برکت کے لیے کام آئے گا. یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں، یہاں پر الفاظ نہیں ہیں. الفاظ اتنے ہی ہیں کہ اس میں سے پی لو اور اس کو اپنے چہرے پر اور سینے پر انڈیل لو. وفی روایت عنہ، اور انہی سے ایک روایت میں آتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک لال کلر کے ٹینٹ میں تھے. جی من ادم، چمڑے کا
چمڑے سے لیدر کا ایک ٹینٹ تھا، خیمہ بولتے ہیں نا جنگل میں جو لگاتے ہیں، ٹیمپروری ریسیڈنس جو تیار ہوتا ہے، تو اس میں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریڈ چمڑے کا بنا ہوا ریڈ کلر کا ایک ٹینٹ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تھے، اس میں تشریف فرما تھے. وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر آئے. وَرَأَيْتُ النَّاسَ، اور میں نے دیکھا کہ لوگ یبتدرون ذلك الوضوء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے بعد وہ پانی جو تھا وضو کا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے. میں نے دیکھا لوگ وہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹ رہے تھے، ایک دوسرے پہ سبقت جا رہے تھے، میں پہلے. فمن اصاب منہ شیئا تمسح به، جس کو وہ پانی کا کچھ حصہ مل جاتا ہے تو اپنے ہاتھ کچے کر کے وہ چہرے پر اور ہاتھوں پہ مل لیتا تھا اور پھیر لیتا تھا. ٹھیک ہے. ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه، اور اگر کسی کو وہ پانی میں سے کچھ نہیں ملا تو جس کو وہ پانی مل گیا تھا، یعنی جس کے ہاتھوں پہ وہ اور چہرے پر کچھ ٹچ ہو گیا تھا، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگاتا اور اپنے اوپر وہ مل لیتا تھا، اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا. ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها، پھر میں نے دیکھا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عنزہ، وہ لکڑی لیے، وہ نیزہ لیے اور فرکزها، اور ایک جگہ لگا دیے. ٹھیک ہے. وخرج النبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا، پھر میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لال رنگ کے لباس میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈریسنگ اس دن ریڈ کلر کی تھی، حلۃ حمراء یعنی شایا وغیرہ اس طرح کا ریڈ کلر کا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہن کے باہر تشریف لائے. مشمرن، مشمر کہتے ہیں اس طرح سے آستین کو یا پیروں کو ایک طرف سے ایسا کپڑا ایکسٹرا ہو جائے تو ایسا جو اٹھاتے ہیں یا ایسا ہٹاتے ہیں نا، تو مشمرن. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس طرح سے اپنے کپڑے کو پلٹائے ہوئے اٹھائے ہوئے تشریف لائے. صلی الی العنزۃ، اور نماز پڑھے اسی لکڑی کے پاس طرف منہ کر کے، یعنی قبلت کی طرف وہ لکڑی لگا دی اور اسی کی طرف رخ کر کے، یعنی وہ محراب کی جگہ لکڑی ہو گئی تھی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف لوگوں کو نماز پڑھائے رکعتین، 2 رکعت کر کے. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِن بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ، اور میں نے دیکھا کہ جب نماز پڑھ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے صحابہ، اور وہ لکڑی لگی ہوئی تھی اور لکڑی کے سامنے سے پھر پبلک بھی آ رہی تھی جا رہی تھی، اور جانور، مویشی، گھوڑا گدھا اور بیل وغیرہ جانور بھی جو ہے وہ سارے گھوم رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے نماز پڑھا رہے تھے. تو نیزے کے اس طرف ہونے سے پھر نماز پہ فرق نہیں پڑتا. یہ حدیث متفق علیہ ہے.